مختلف تعلیمی اداروں میں جو داخلہ مہم جاری ہے، داخلوں کے سلسلے میں جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، خاص طور پہ فرسٹ ایئر کے داخلہ جات، کیونکہ میٹرک کے امتحانات ختم ہو چکے ہیں، طلباء و طالبات فارغ ہیں امتحانات دے کر، تو ان کے نئی کلاسیں جو فرسٹ ایئر کیا ہے ان میں داخلوں کے لیے اقدامات جاری ہے مختلف کالجز کی طرف سے. اور اس وقت ہم موجود ہیں گورنمنٹ گریجویٹ کالج آف کامرس فار بوائز میاں والی میں، اور اس ادارے کا پرنسپل احسن علی منصور، پروفیسر احسن علی منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ تعلیمی ادارہ کیا ہے اور اس میں کون کون سی کلاسز ہوتی ہیں، کیا فوائد ہے یہاں پر داخلہ لے کر. احسن صاحب، السلام علیکم جناب. جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ آج کل مختلف تعلیمی ادارے خاص طور پہ کالجز بھرپور انداز سے اپنی مہم شروع کر چکے ہیں داخلوں کے لیے کہ میٹرک کے جو طلبہ و طلبات امتحانات دے کر فارغ ہوئے ہیں تو ان کو فرسٹ ایئر میں داخلہ لینا ہے چونکہ انہوں نے، تو ان کے لیے ہر کالج کی کوشش ہے کہ ان کے پاس وہ بچے ہیں. اب یہ جو آپ کا ادارہ ہے گورنمنٹ گریجویٹ کالج آف کامرس، یا جسے پہلے گورنمنٹ کامرس کالج بھی کہا جاتا تھا، تو تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے کہ یہ کالج کیا ہے، کون سی کلاسز یہاں پہ ہوتی ہے. زبیر بھائی، سب سے پہلے تو ہم آپ کو اس کالج میں خوش آمدید کہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کامرس ایک ایسا تعلیم کا وہ سسٹم ہے جس کی ضرورت جو ہے وہ ازل سے ہے. جتنے بھی کاروباری اور ٹیکنیکل چیزیں ہوتی تھیں، تجارتی بزنس ہوتے تھے، یہ سب ان سب کو کامرس ایجوکیشن ہی کور کرتی ہے. یعنی میں حیران یوں کہیں کہ تجارت چونکہ شروع سے آ رہی ہے تو گویا کامرس تعلیم جو شروع سے ہی ہے. اب میں حیران اس چیز پہ ہوتا ہوں کہ لوگ اس کی طرف آنے کو کیوں نہیں ترجیح دیتے، جبکہ کامرس ایجوکیشن یہ واحد تعلیمی نظام ہے جو آپ کو انٹرمیڈیٹ کے فوراً بعد ہی جاب کی سیکیورٹی دیتا ہے. کیا بات. یہ ایک سکلڈ اور پروفیشنل ایجوکیشن ہے. اور جو بھی ہمارے پاس بہت سے طلبہ ایسے ہیں جو کامرس ایجوکیشن حاصل کر کے انٹر کے بعد ہی ڈپارٹمنٹس میں 12ویں اور 14ویں سکیل میں چلے گئے ہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ. اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں تو بے تحاشا انہوں نے اپنی سیٹ حاصل کی. اس کی ایک زندہ مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی لاسٹ ایئر جو ہے وہ تقریباً 24 میں سے جو ہے 44 سیٹیں آئی تھیں اس کی جو پٹواری جن کو کہتے ہیں ریکارڈ آفیسر، اس میں سے 24 جو تھے لڑکے وہ ہمارے کالج کے تھے، جو ہمارے کالج کی بہت بڑا اعزاز. اس کے علاوہ ہر سال ایک بہت لمبی تعداد ہے طلبہ کی جو یعنی ان گنت، ہم کہتے ہیں لمبی تعداد سے کہتے ہیں کہ مطلب ان گنت تعداد ہے ایسی جو وہاں پہ داخلہ لے رہے ہیں، اپنا ملازمتیں حاصل کر رہے ہیں. یعنی یہ ادارہ جو ہے وہ جاب سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے وہ اہم ہے. یعنی اس ادارے میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ بچوں کے لیے اس لیے اہمیت کی حامل ہے کہ اس کے فوراً بعد آپ کے لیے جاب کا حصول آسان ہو جاتا ہے. تو آپ کے پاس کون کون سی کلاسز ہیں؟ ابھی جو ہے وہ ہمارے پاس ڈی کام اور اے ڈی سی ایسوسیٹ ڈگری ان کامرس جو ایکویلنٹ تھی بی کام کے حوالے سے. ٹھیک ہے. ڈی کام جو ہے وہ نام تو اس کا ڈپلوما ہے لیکن یہ انٹرمیڈیٹ کے ایکویلنٹ ہے. اس کا باقاعدہ سرٹیفکیشن ہے، پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ساتھ افیلیٹڈ ہے. اور یہ پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ 7 کنٹریز ہیں جو ڈون کرتے ہیں ان کو، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اسکلڈ پرسنس تیار کریں اور ہمیں دیں، جس میں جاپان جو ہے وہ سب سے بڑا ڈونر ہے، 70% کا ڈونر ہے جاپان. اس کے بعد کوریا، ملائیشیا، یہ ان کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ ہمیں اسکلڈ پرسنس دیے جائیں، ہمیں وہ نہ دیے جائیں کہ جی ہمیں لیبر نہیں چاہیے. لیبر تو کہتے ہیں جی ہمارے پاس ہمیں ہر جگہ سے مل جاتے ہیں اور آسان سے کس پیسے پہ مل جاتے ہیں. ہمیں اسکلڈ پرسن چاہیے جو ہنرمند جو مہارت والے. جی بالکل. اور اس کی ابھی زندہ مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 3 ماہ پہلے بچہ جو ہے وہ اس نے ڈی کام کیا تھا اور اس کے بعد اس نے ساتھ جو ڈپلوما ان کمپیوٹر آپریٹر جو ابھی ہم نے شروع کیا ہے وہ بھی کر رکھا تھا. اس کو اشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں جو ہے جاب مل گئی ہے کمپیوٹر آپریٹر کی. اور اشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں اسٹوڈنٹ. جی بالکل. ابھی وہ اس کو ٹوٹل 6 مہینے ہوئے ڈی کام کیے ہوئے.
ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور لڑکا جو ہے وہ ہمارا، وہ بھی ابھی ڈی کام کر کے اور پھر اس کے بعد انہیں بی کام میں تھا، بی کام جیسے ہی اس نے کیا ہے اس کو پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ لاہور میں جاب مل گئی. تو یہ اپرچونٹیز، ہم یہاں پہ اپرچونٹیز دے رہے ہیں بچوں کو، باقی ہمارا اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. یوں کہہ سکتے ہیں، کیا یوں کہہ سکتے ہیں کہ باقی لوگ تعلیم دیتے ہیں، جی، آپ لوگ جاب کی اپرچونٹی دیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو طالب علم آئے گا وہ انشاءاللہ جب یہاں سے پڑھ کے نکلے گا وہ جاب نہیں ڈھونڈے گا، جاب اس کو ڈھونڈے گی. کیا بات. اور ہمارا پلان یہ ہے کہ جس وقت اب ان کا فائنل ایگزام ہو رہا ہوگا 2 سال کے بعد، جب یہ پہنچ رہے ہوں گے فائنل سٹیج پہ، تو ہم مختلف کمپنیز کے مختلف بینکرز کو، ڈی سی صاحب کو بھی ریکویسٹ کریں گے، ڈی پی او صاحب کو بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمارے کالج تشریف لائیں اور یہاں آ کر ہم ان بچوں کو کام کرتا ہوا دکھائیں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ سر ان میں سے جو بچہ آپ کے معیار پہ پورا اترتا ہے تو اس کو اسی وقت ہی انرول کر لیں، اور جیسے وہ ڈی کام کی ڈگری آپ کے پاس سرٹیفکیٹ لے کے آئے تو اس کو آپ نے جو ہے وہ جاب دیں. اچھا، جو آپ کا داخلہ ہے ڈی کام کا، جی جی، وہ تو میٹرک کے بعد کا ہو گیا. جی میٹرک کے بعد. جو اے ڈی سی ہے، جی، کیا اس کا داخلہ یہ ڈی کام کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے یا انٹر والے دوسرے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کیا وہ بھی داخلہ لے سکتے ہیں؟ جی جی بالکل لے سکتے ہیں. جس نے ایف ایس سی کر رکھی ہے، بایو کے ساتھ کر رکھی ہے، انجینئرنگ کے ساتھ کر رکھی ہے، کمپیوٹر سائنس کر رکھا ہے، ان کے لیے بھی یونیورسٹی نے اپارچونیٹیز دے رکھی ہیں کہ وہ بھی بی کام یعنی اے ڈی سی میں داخلہ لے سکتے ہیں. سیمسٹر سسٹم ہے، پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ افیلیشن ہے، اور الحمدللہ ہمارا جو اے ڈی سی کا رزلٹ ہے وہ بھی 100% آ رہا ہے، اور سب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 80% پلس مارکس کے ساتھ ہیں. اچھا، جو آپ نے ایک اور خصوصی اقدام آپ نے کیا ہے کہ ایک طرف تو ڈی کام ہے، جی جی، ساتھ ایک اضافی آپ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں جی جی جی، کمپیوٹر کے حوالے سے، ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے، اپنی زبانی بتائیے کہ وہ کیا فائدہ ہے. پچھلے سال جو ہے وہ سیکرٹری منسٹر ہائر ایجوکیشن رانا سکندر حیات صاحب، انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ ہم یہاں پہ کوئی نئے پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں کامرس کالجز میں. اب وہ جو نئے پروگرام تھے ان کی طرف سے پروگرام جو ہے وہ چاک آؤٹ ہوا، جس میں سے ایک جو ہے پہلا پروگرام تھا وہ ڈپلوما ان کمپیوٹر آپریٹر کا. یہ پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ساتھ یہ ڈگری اس کو پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن دیتا ہے. یہ کالج کوئی سرٹیفائی نہیں کرتا اس کو، وہ باقاعدہ امتحان لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ڈپلوما دیتے ہیں جو پوری دنیا میں ویلڈ ہے. یعنی کہ ایک مستند ڈپلوما ہے جس کی پورا معیار ہے ایک. اچھا، اب ہم نے یہ کیا کہ ہمارے پاس جو 2 سال کے پڑھنے کے لیے بچہ آتا ہے اس کو پھر وہ ڈپلوما کرنے کے لیے پھر وہ 1 سال لگانا پڑتا تھا. تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ وہ مارننگ میں ہمارے پاس ڈی کام کر رہا ہے یا آئی کام کر رہا ہے، شام کے وقت ایوننگ میں اس کو ڈپلوما ان کمپیوٹر آپریٹر میں بھی اسی کا ایڈمیشن کر لیا، اسی فیس میں اور اسی اپرچونٹی میں. اس کی الگ رجسٹریشن فیس ہے باقاعدہ، وہ بورڈ کی ہے. جی جی، بورڈ کی ہے. اس کے علاوہ جو اضافی اخراجات تھوڑے بہت ہوتے ہیں وہ منیمائز ہیں، بالکل منیمم ہیں، معمولی سے ہیں، جو اس فیس میں بچے کے لیے اپروچیبل ہے. پھر اس کے علاوہ اسکالرشپس بھی ہیں کہ جو بچے اسکلڈ پرسنز ہیں، یعنی جو اچھی کارکردگی دکھا رہا ہوگا اس کو فیس ریفنڈ کر دیں گے ہم. اچھا، اب فیس کی بات ہو رہی ہے، جی جی، تو جو آپ کا ہے ڈی کام اور اے ڈی سی، جی جی، ان کی کیا فیس کا حساب کتاب ہے؟ ماہانہ ہوتی ہے، سیمسٹر ہوتا ہے، سالانہ ہوتی ہے، کیا؟ نہیں، ڈی کام کی جو ہے وہ پورے سال کی جو فیس ہے، فرسٹ ایئر میں جو بچہ داخل ہوتا ہے اس کی جو فیس ہے سال کی وہ ہے 4,360 روپے پورے سال کی، پورے سال کے لیے. اور جو بی کام کا بچہ آ رہا ہے اس کی فیس تقریباً جو ہے وہ اس وقت 7,000 ہے سال بھر کی، یعنی فرسٹ سیمسٹر اور سیکنڈ سیمسٹر دونوں کی ملا کے 7,000 فیس ہے. کالجز تو ایک مہینے کی 6 سے 7,000. جی جی بالکل، یہ تو گورنمنٹ کی ایک جسے کہتے ہیں نا جی پیٹرنیج ہے، ان کی سرپرستی ہے گورنمنٹ کی، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ایک ویژن ہے کہ جی ان بچوں کو سپورٹ کیا جائے جو غریب بچے ہیں، جو کچھ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں، ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ یہاں آئیں. اب میرا پیغام جو میاں والی کے لیے ہے نا وہ ایک یہ ہے کہ جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے، جو ماہانہ 5,000 6,000 فیس نہیں دے سکتے،
لیکن پڑھنا چاہتے ہیں اور اپنے ماں باپ کا سہارا بننا چاہتے ہیں. وہ ساتھ یہ بھی کہیں کہ جاب سیکورٹی بھی اور چاہتے ہیں. وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ 2 سال کے بعد جب ڈی کام یہاں سے کر کے جائیں تو وہ ملازمت ان کو فوراً کسی نہ کسی محکمے میں مل جائے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پورے اعتماد کے ساتھ گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج آف کامرس میاں والی میں تشریف لائیں. یونیورسٹی آف میاں والی روڈ پہ ہے ہمارا کالج. یہاں تشریف لائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کی پوری ضمانت دیتے ہیں کہ جب بچہ یہاں سے پڑھ کے جائے گا تو وہ جاب نہیں ڈھونڈے گا، جاب اس کو ڈھونڈے گی. ان کو ڈپارٹمنٹ، وہ اپنی مرضی سے پھر ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے، دوسرے سے تیسرے میں چلا جائے، پھر وہ اپنے ماں باپ کا بھی سہارا بنے گا اور ملک کے لیے بھی کچھ کر پائے گا. ایسا سب ایک کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی جی جی ہائیسٹ پینگ اگر پروفیشنل کوئی ڈگری ہے اس میں ایک سی اے ہے جی، اور وہ بھی اسی کامرس سے ریلیٹڈ ہے. یہی اسٹوڈنٹ اس میں زیادہ جا رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ حقیقت یہ ہے؟ بالکل جی. جس بچے نے سی اے آئی سی ایم میں اے سی سی اے کرنا ہے اس نے پہلی جو سی ڈی پہ قدم رکھنا ہے وہ پہلا ایڈمیشن لینا ہے کامرس کالج میں. وہ کامرس کالج میں ایڈمیشن لے ڈی کام میں، اس کے بعد پھر آگے اے ڈی سی کرے تو اس کے جو پیپر ہیں کچھ وہ آئی سی ایم اے میں ان کو ریلیف مل جاتا ہے. اکاؤنٹنگ کے جو پیپر ہوتے ہیں وہ آئی سی ایم اے اور اے سی سی اے والے ریلیف دیتے ہیں کہ جی آپ یہ پیپر جو ہے وہ آپ نہ دیں، آپ کے پاس ہیں آلریڈی. یعنی ان کو ان relief کی مل جاتا ہاں ہے. جی، کیونکہ وہاں پہ اے سی سی اے یا آئی سی ایم اے یا سی اے میں ہر پیپر کی 12,000 سے 14,000 سم تھنگ کچھ فیس ہے. اب جب آپ کے 3 یا 4 پیپر جو ہے جب ایکسکیوز ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 48,000 روپے 50,000 روپے آپ کو وہاں بھی فائدہ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ. یعنی صرف یہاں پہ جو آپ 4,000 5,000 پے کر کے آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ جب فیلڈ میں جاتے ہیں تو فیلڈ میں ڈیمانڈ ہی یہی ہے. آپ کو آفس ورک دیا جائے گا تو آفس ورک یہاں پر آفس ورک کی تیاری ہی کرائی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ جو بچے ہمارے بہت سارے جو ہے وہ ڈی ایم جی میں بھی ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ہو گئے ہیں، کچھ ججز بن گئے ہیں، آرمی آفیسرز ہیں، کچھ ایف آئی اے میں اس طریقے سے. لیکن بیسک جو چیز تھی کہ ایکول اپرچونٹیز ہیں. اب جو ڈیمانڈ ہے نا اس وقت دور کی وہ ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سائنس اور کامرس کی ہے. تو کچھ بچے ہوتے ہیں جو زیادہ کتابیں افورڈ نہیں کر سکتے لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تحقیقی کام کریں، ڈھونڈیں کتابوں میں جا کر کامرس کی چیزیں مختلف. تو کیا آپ کے پاس لائبریری کی اچھی صورت موجود ہے؟ لائبریری بھی موجود ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس انشاءاللہ یہ فلی ایکوپڈ جو ہے وہ کمپیوٹر لیب جس میں جو ہے وہ سارا یعنی نیٹ ورکنگ پوری ہوئی ہے موجود ہے، جس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم ریپلیس کر دیں روٹین میں جو کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں ان کو ریپلیس کر کے لیپ ٹاپس لے آئیں. تو وہ لیپ ٹاپس پہ اوپر بیٹھ کے وہ بچہ آرام سے اپ گریڈ کرنے والے ہیں تاکہ اس میں جو لیپ ٹاپ ہوگا تو وہ بچے نے چونکہ کام بھی آگے پروفیشنل لائف میں لیپ ٹاپ کے اوپر ہی کرنا ہے تو پہلے سے ہی تیاری پوری طرح کر کے جائے. پروفیسر حسن منصور، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے سننے دیکھنے والوں تک کامرس کی ایجوکیشن کے حوالے سے قیمتی معلومات فراہم کی، اپنے ادارے کے بارے میں بھی بتایا. یقیناً یہ معلومات بڑی مفید ثابت ہوگی ہمارے سننے دیکھنے والوں کے لیے، خاص نوجوان نسل اور وہ نوجوان جو میٹرک کے امتحان دے کر فارغ ہوئے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ اچھا ایک موقع ہے، اپرچونٹی ہے کہ وہ آئیں اور آپ کے پاس یہاں پہ وزٹ کریں، خود آ کے دیکھیں ساری چیزیں اور پھر فیصلہ کریں کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے. اس طرح بتایا کہ یہ وہ سرٹیفکیٹ جب وہ ڈگری ہے، وہ ڈپلوما ہے جو دنیا بھر میں مانا جاتا ہے اور جاب سیکورٹی اس کے ذریعے ہو سکتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.